درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ میں ان تمام بزرگوں، دوستوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں جو اتنی محبت کے ساتھ اس درس میں شرکت فرماتے ہیں، اور خاص طور پر دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ میں اس 90 سالہ اماں کے لیے دل سے دعا گو ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کبھی درس قضا نہیں ہونے دیتی، یہاں تک کہ رمضان مبارک کے آخری اتوار کو جب جامع مسجد توابین گلشن معمار میں درس تھا اور بعض باہمت ساتھی بھی اس میں شرکت نہ کر سکے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا جب پتہ چلا کہ وہ 90 سالہ اماں وہاں پر بھی درس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اور اللہ ہمیں اس بوڑھی اماں جیسی ہمت اور شوق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 سے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ بتایا گیا ہے کہ سارے انسانوں کا خون برابر ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کا خون اعلیٰ ہو اور کسی کا خون ادنا ہو۔ کہیں تو ایسا ہو کہ ایک کے بدلے میں درجنوں کو، بیسیوں کو، سینکڑوں کو قتل کر دیا جائے، اور کسی قوم، کسی معاشرے، کسی خاندان، کسی جماعت کا خون ایسا حقیر سمجھ لیا جائے کہ بہت سو کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان کا قصاص لینے والا اور ان پر ہونے والے ظلم کے بارے میں پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ اسلام سے قبل ایسا ہی تھا۔ خود یہودی آپس میں اعلیٰ اور ادنا کی تفریق کے قائل تھے۔ بنو نذیر کو اعلیٰ قبیلہ سمجھا جاتا تھا اور بنو قریظہ کو ادنا قبیلہ۔ چنانچہ اگر بنو قریظہ والے بنو نذیر کے ایک فرد کو قتل کرتے تو اس کے بدلے میں بنو نذیر کے 2 بندوں کو قتل کیا جاتا۔ قریش بھی اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور برتر سمجھتے تھے۔ دنیا کی دوسری اقوام کے دلوں میں بھی اعلیٰ اور ادنا کی تفریق تھی۔ مصر کے حکمران اپنے آپ کو سورج کے اوتار قرار دیتے تھے۔ ہندوؤں میں طبقاتی تقسیم بہت زیادہ تھی، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جو اپنا رشتہ سورج اور چاند کے ساتھ جوڑتے تھے۔ کسی کو چندر بنسی اور کسی کو سورج بنسی کہا جاتا تھا۔ ایرانی بادشاہوں نے رعایا کے دل میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ ہماری رگوں میں خدائی خون دوڑ رہا ہے۔ چینی بادشاہ لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ ہم آسمان کے بیٹے ہیں۔
یہ وہ فضا تھی جس میں قرآن نے اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور یہ قبیلے یہ خاندان اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر اپنی برتری جتلاؤ، بلکہ یہ تو تعارف کے لیے ہیں، پہچان کے لیے ہیں، تشخص کے لیے ہیں. اس کی وجہ سے کسی کو اعلیٰ اور ادنا تصور نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو ساری زندگی اس کی تعلیم دی، لیکن خاص طور پر حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 یا 40,000 کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے اعلان فرمایا یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی. اے لوگو، تمہارا رب بھی ایک، تمہارا اب بھی ایک. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. اللہ کے نزدیک عزت و عظمت صرف تقوی کی بنا پر حاصل ہوتی ہے، وگرنہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. آپ کی اس تعلیم کا نتیجہ یہ تھا کہ حبشی اور رومی، قریشی اور اموی، غفاری اور دوسی، یہ سارے کے سارے ایک شمار کیے جاتے تھے. آزاد اور غلام، مرد اور عورت کا خون برابر سمجھا جاتا تھا. کسی بڑے کو اور بڑوں کی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ رعایا کا خون ایسے ہی بہاتے رہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جیسے آج ہمارے ظلم کے معاشرے میں ہو رہا ہے. آپ قبائلی علاقوں میں جائیں، آپ دیہاتی علاقوں میں جائیں. ابھی ایک دیہاتی علاقے سے بھی گزرنے کا اتفاق ہوا. وہاں کا وڈیرا، وہاں کے رہنے والوں نے بتایا کہ نامعلوم اس کی گردن پر کتنے ہی کاشتکاروں، مزارعوں، مزدوروں، غریبوں، مخالفوں اور اپنے دشمنوں کا خون ہے اس کی گردن پر. اور حیرت کی بات یہ کہ انہوں نے بتایا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حج کے لیے جاتا ہے تو پیچھے آرڈر دے کر جاتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے فلاں فلاں کو اڑا دیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں. بدبخت سمجھتے ہیں کہ حج کر لیے تو جتنے چاہیں خون بہا لیں اور جتنے چاہیں ڈاکے ڈال لیں اور جتنے بندوں کے حقوق چاہیں غصب کر لیں، سب معاف ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرق کر رکھا ہے کہ رعایا کا خون اور ہے اور ہم کسی اور خون سے تعلق رکھتے ہیں. یہ پاکستانی عوام کچھ اور ہیں اور ہم جنہیں بدنصیبی سے اقتدار میسر آ گیا ہے، ہم کچھ اور ہیں. لیکن جب اسلام زندہ تھا، ہر شعبے میں زندہ تھا، اس وقت حکمران اور رعایا سب برابر تھے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مصر کے گورنر تھے. ان کے بیٹے نے ایک مصری کے ساتھ گھڑ دوڑ میں حصہ لیا. مصری کا گھوڑا جیت گیا. اس نے غصے میں آ کر اس کی پٹائی لگا دی. مصری نے کہا کہ میں امیر المؤمنین سے شکایت کروں گا. گورنر کے بیٹے نے رعونت سے کہہ دیا اذهب فلن ينالني شيء من شکواک وانا ابن الاکرمین. جاؤ، تمہاری شکایت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ میں بڑوں کی اولاد ہوں. حج کا موسم آیا اور جب تک خلافت راشدہ کا نظام تھا تو حج کا موسم ایسے نہیں گزر جاتا تھا. اس میں پوری اسلامی مملکت کے ذمہ دار بھی اکٹھے ہوتے تھے. عمال، گورنر، خازن، یہ سب جمع ہوتے تھے اور سوال کیا جاتا تھا ان میں سے کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو بتایا جائے. وہ مصری امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا قصہ بتلایا.
حضرت عمر نے پہلے تو اپنے گورنر ہی کو طلب کیا، حضرت عمر بن عاص کو، اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور چاہیے تھا کہ ہر زمانے کے اور ہر ملک کے مسلمان حکمران اس جملے کو اپنے ایوان حکومت کی پیشانی پر لکھ کر رکھتے اور اپنے دلوں میں اس کے مفہوم کو اتارتے۔ فرمایا کہ متستعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، ان لوگوں کو تو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا ہے۔ پھر گورنر کے بیٹے کو بلایا اور مصری کو بھی بلایا، کوڑا مصری کے ہاتھ میں دیا اور یہ الفاظ فرمائے، اضرب بہا ابن الاکرمین کما ضربک، یہ جو بڑوں کی اولاد ہے، یہ جو بڑوں کا بیٹا ہے، اس کی ویسے ہی پٹائی لگاؤ جیسے اس نے تمہاری پٹائی لگائی تھی، اور اسے شرمندہ کرنے کے لیے کہا، اے بڑوں کے بیٹے ذرا اپنے ظلم کا مزہ چکھ، اپنی زیادتی کا مزہ چکھ۔ اور پھر حضرت عمر بن عاص سے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ تمہاری بھی پٹائی لگاؤں، تم نے اپنے بچے کی اس طریقے سے تربیت کی ہے کہ یہ رعایا کو غلام سمجھتا ہے، اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تصور اسلام نے ذہنوں میں بٹھایا کہ سارے ایک جیسے ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اسلامی مملکت میں پر امن طریقے سے رہنے والے غیر مسلم، خواہ وہ ہندو ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مجوسی ہوں، ان پر بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا خون بھی مسلمانوں کے خون کے برابر ہے۔ صحابی میں حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقاد مسلما بذمی وقال انا احق من وفا بذمته، ایک مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان سے قصاص لیا، اس مسلمان کو اس کے بدلے قتل کیا، اور فرمایا کہ جو غیر مسلم ذمی ہونے کا حق ادا کرے گا اور پر امن طریقے سے اسلامی مملکت میں رہے گا، میں اس کے جان اور مال کا بدلہ لوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ایک مسلمان کو اپنے دور میں ایک مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ بھی فرمایا، انا اعطیناہم الذی اعطیناہم لتکون دماؤہم کدمائنا ودیاتہم کدیاتنا، فرمایا کہ ہم نے ان کو جو امن دیا ہے، اسلامی مملکت میں رہنے کا حق دیا ہے، اور ان سے جو معاہدہ کیا ہے، اس لیے تاکہ ان کا خون ہمارے خون جیسا ہو اور ان کی دیت ہماری دیت جیسی ہو۔ تو اسلام نے یہ تعلیم دی کہ آزاد اگر غلام کو قتل کرتے تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، مرد عورت کو قتل کرتے تو مرد کو قتل کیا جائے گا، گورا کالے کو قتل کرتے تو گورے سے قصاص لیا جائے گا، امیر غریب کا خون بہاتا ہے تو امیر کا خون بھی بہایا جائے گا، عربی کو اجمی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ کہ آج کے پڑھے لکھے یورپ میں وہی طبقاتی تقسیم پھر آ رہی، اور گوروں کے خون کو کالوں کے خون سے زیادہ قیمتی سمجھا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ امریکہ، فرانس وغیرہ یہ اپنے ملکوں کو آباد کرنے کے لیے کالوں کو پکڑ پکڑ کر لائے، ان سے محنت مزدوری لی، کام لیا، اپنے ملکوں کو آباد کیا۔ آج جب وہ آباد ہو گئے تو ان کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔
یہ جو فرانس میں ہنگامے ہیں یہ ایسے نہیں، یہ سال ہر سال کی احساس محرومی اور ظلم کا نتیجہ ہیں، اس کے خلاف ایک آواز ہے۔ آج اگر ایک گورے کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے، ہم نہیں کہتے یہ کوئی قتل کرے، جو گورا پاکستان میں پرامن طریقے سے رہتا ہے اسے تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ وہ لوگ غلط ہیں جو پرامن طریقے سے اسلامی ملک میں رہنے والے کافروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں خود میرے آبائی شہر شیخوپورہ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے سانگلہ ہل، اس کی خبریں اخبارات میں شائع ہوتی رہیں، یہ ہمارا آبائی شہر ہے، تو وہاں ایک افواہ کی وجہ سے کہ افواہ پھیل گئی کہ عیسائی نے قرآن کو آگ لگا دی، اس افواہ کی بنا پر بہت سارے عیسائیوں کے گھر جلا دیے گئے، گرجے جلا دیے گئے۔ یہ غلط، اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اگر وہ مجرم تھا تو صرف اسی کو سزا دی جانی چاہیے تھی، جو مجرم نہیں تھے ان پر ہاتھ اٹھانے یا ان کے مکان اور جائیدادیں اور عبادت گاہیں جلانے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن آج اگر ایک گورا پاکستان میں قتل ہو جائے تو امریکہ یا برطانیہ اپنے لیے یہ حق سمجھتے ہیں کہ جس شہر میں وہ گورا قتل ہوا اس پورے شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، جلا دیا جائے۔ وہ اپنے لیے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو اسلام نے سب کو برابر کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آزاد کے بدلے میں ہر صورت میں آزاد ہی کو قتل کیا جائے، اور غلام کے بدلے میں ہر صورت میں غلام کو، اور عورت کے بدلے میں ہر صورت میں عورت کو، یہ نہیں، بلکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سب کے خون برابر ہیں۔ اگر آزاد غلام کو قتل کرے گا تو بھی اس سے قصاص لیا جائے گا، اور عورت کو مرد قتل کرے گا تو مرد سے قصاص لیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، جسے معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو وہ معقول طریقے سے مطالبہ کرے، واداء الیہ باحسان، اور وہ اسے اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ کیا انداز ہے بات کو سمجھانے کا قرآن کا! بتائیے کہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا۔ قرآن دل میں نرمی اور محبت پیدا کر رہا ہے، دل میں نرمی، ارے تمہارا بھائی ہے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قتل وقتی اشتعال کا نتیجہ ہوتا ہے، نہ قتل کی منصوبہ بندی، نہ دشمنی، نہ نفرت، نہ پروگرام، نہ اس کے لیے سازش، نہ تدبیر، وقتی اشتعال، اٹھا غصے میں آ کر ایک پتھر مار دیا اور وہ قتل ہو گیا۔ قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا اس کا، تو فرمایا کہ حالات کو دیکھ لیا جائے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع پر قاتل کو، مقتول کے ورثہ کو سمجھانے کی کوشش کی، ارے بھی قاتل کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وقتی اشتعال، غلطی، چھوٹی سی حرکت جس کے نتیجے میں قتل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھی تو قتل ہو گیا تھا، حالانکہ قتل کرنے کا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ قبطی کو ایک مکہ مارا اور وہ جاں بحق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، یہ میرے ہاتھوں کیا غلطی ہو گئی۔ تو قتل کرنے کا تو ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کی موت آئی ہوئی تھی، اللہ نے موت لکھی۔ ایسے بھی ہیں کہ ایک مکے سے ہی مر جائے، اور ایسے بھی ہیں کہ ان پر 100 ڈنڈے بھی برسا لیں تو بھی نہ مرے۔ وہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ایک صاحب اوپر عمارت کا کام کر رہے تھے، نیچے سے کوئی گزر رہا تھا، مستری کا پاؤں پھسلا، اس کے اوپر گرا، اور جس کے اوپر گرا وہ جاں بحق ہو گیا۔ اب اس کے ورثہ کہتے ہیں کہ ہم تو قصاص لیں گے، اس نے قتل کیا۔ بہت سمجھانے کی کوشش کی،
کہ بھئی اس کا کوئی قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ بیچارہ تو پھسل گیا، اگر یہ نیچے نہ ہوتا تو وہ زمین پر دھڑام سے گرتا، لیکن ورثہ کسی طور پر بھی ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، قاضی صاحب سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں مستری صاحب کو نیچے کھڑا کرتا ہوں، آپ اوپر چڑھ کر چھلانگ لگا دیجیے تاکہ مساوات بھی ہو جائے، برابری بھی ہو جائے، جو کچھ انہوں نے کیا تم اس کے ساتھ کر لو۔ تو جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے اللہ مارنا چاہے اس کے لیے سلامتی کے اسباب بھی ہلاکت بن جاتے ہیں۔ آپ نے اخبارات میں دیکھا 90 سالہ بڑھیا 15 دن ملبے میں دبی رہی اور زندہ سلامت نکل آئی۔ اسے پانی پلانے لگے تو ہوش آ گیا، کہنا نہ پانی نہ پلانا، میں تو روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے کڑیل نوجوان پتھر لگا اور مر گئے، اور وہ 90 سال کی بڑھیا زندہ سلامت واپس نکل آئی اور روزہ رکھے ہوئے۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ہفتہ بھر ملبے تلے دبا رہا، نکالا تو فیڈر منہ میں تھا اور دودھ بھی ٹھیک ٹھاک۔ تو جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، اور جسے وہ مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جن کا بھی ذکر ہوا، خارجیوں نے چند صحابہ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، ان میں حضرت عمر بن عاص بھی تھے۔ ایک خارجی رات بھر پہرا دیتا رہا کہ عمر بن عاص جب فجر کی نماز کے وقت نکلیں گے تو زہر میں بجھا ہوا تیر جسم میں گھونپ دوں گا اور شہید کر دوں گا۔ اللہ کی شان، فجر کی نماز کا وقت ہوا تو ان کو پیٹ کی تکلیف ہو گئی، وہ باہر نکل ہی نہیں سکے۔ ان کا غلام خارجہ باہر نکل آیا، اندھیرا تھا، وہ پہچانتا بھی نہ ہوگا، اتنا جانتا تھا کہ یہ عمر بن عاص کا گھر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے خارجہ ہی کو قتل کر دیا۔ جب اسے پتا چلا کہ میں نے تو حضرت عمر بن عاص کی بجائے ان کے غلام خارجہ کو قتل کر دیا، تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا کہ اردت عمر بن عاص واللہ اراد خارجہ، میں نے تو عمر بن عاص کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ نے خارجہ کو مارنے کا ارادہ کیا تھا، اور ہوا وہی جو اللہ نے ارادہ کیا تھا۔ میرا ارادہ پورا نہ ہو سکا اور اللہ کا ارادہ پورا ہو گیا۔ تو اس لیے جو انسانی جذبات ہیں بلکہ ایمانی جذبات، ان کو ابھارا جا رہا ہے۔ ارے بھائی دیکھ لو، ہو سکتا ہے قاتل کا قتل کرنے کا ارادہ نہ ہو، وقتی اشتعال، غلطی، اور ایسی چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گیا، تو تم اسے معاف کر دو، ہے تمہارا بھائی۔ اللہ کہہ رہے ہیں قتل کے باوجود تمہارا جو ایمانی اخوت کا رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ رشتہ اب بھی باقی ہے۔ اس سے علماء نے یہ بھی ثابت کیا کہ کوئی شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ سارے مسلمانوں کا بھائی ہے، یہاں تک کہ قاتل بھی سب کا بھائی ہے، شرابی بھی بھائی ہے، زانی بھی بھائی ہے، فاسق و فاجر بھی بھائی ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اخوت ایمانی کا رشتہ گناہ کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتا۔ فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، جسے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے تو وہ معقول طریقے سے مطالبہ کرے۔ معاف کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقتول کے ورثہ کہتے ہیں نہ ہم قصاص لیتے ہیں نہ دیت لیتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں۔ بعض اوقات ڈرائیور سے غلطی ہو جاتی ہے، اور بے شمار واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ راستے سے گزرنے والوں کی غلطی ہوتی ہے، خاص طور پر یہ ہمارے موٹر سائیکل والے بھائی، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ تو بہت ہی غلطی کرتے ہیں۔ اسی لیے شاید آپ کو پتا ہو کہ موٹر سائیکل کو حمار الشیطان کہا جاتا ہے، شیطان کا گدا، لیکن اس شیطان کے گدے پر انسان بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا عجیب کرتب دکھاتے ہوئے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور بعض تو ایک پہیے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک ہڈی پسلی ایک ہو جائے۔ کل کے اخبار میں دیکھ رہا تھا، اسی طریقے سے کرتب دکھا رہا تھا،
اور گرا اور جاں بحق ہو گیا، اور بہنوں کا اکلوتا بھائی، والدین کا اکلوتا بیٹا اب گھر میں رونا دھونا پڑا ہوا ہے، لیکن پہلے اس کو کوئی نہیں روکتا کہ بیٹا ایسی حرکتیں مت کرو۔ تو لوگ جب خون دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت ڈرائیور کی غلطی ہے۔ ضروری نہیں کہ ڈرائیور ہی کی غلطی ہو، گزرنے والے کی بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ بچہ اچانک دوڑ کر گاڑی کے آ گیا، یا موٹر سائیکل والا کرتب دکھاتا ہوا آگے آ گرا، گویا کہ خود ہی خودکشی کا ارادہ تھا۔ یہ جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ یہ سڑک پار کرنا چاہتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں یا پیچھے جانا چاہتی ہیں۔ اگر دو ہوں گی تو ایک آگے جا رہی ہوگی، ایک پیچھے جا رہی ہوگی، اور بعض اوقات یہ بھی کرتی ہیں 2 قدم آگے پھر 2 قدم پیچھے۔ تو ڈرائیور فیصلہ ہی نہیں کر پاتا میں کیا کروں، بریک لگاؤں